سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام، اصدق الصادقین سید المتقین، چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ بعد حمد و صلات، کروڑوں درود اور کروڑوں سلام بارگاہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم میں، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی برکتیں ہیں کہ علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ درود پاک پڑھا جائے لازمی قبول ہوتا ہے۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ واصحابہ واہل بیتی وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ پہلے تو تمام احباب کو ماہ صدیق اکبر مبارک ہو۔ جمادی الثانی جسے جماد الآخر بھی کہا جاتا ہے، یہ خلیفہ بلا فصل افضل الخلق امیر المومنین سید المتقین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ ہے۔ انشاءاللہ 3 جمعے جو ہیں وہ صدیق اکبر کے نام کر دیے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 جمادی الثانی ان کا یوم وصال ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے زمین پر کائنات میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد، نبیوں کی تو بات ہی الگ ہے نا، تو نبیوں کے بعد یعنی بعد الرسل افضل الخلق، مخلوق میں سب سے افضل، اور یہ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نظریہ ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے لوگوں میں سے انبیاء کو چنا، انبیاء بھی انسان ہے نا، بشر ہے، ان میں سے اللہ نے مخلوق میں سے، لوگوں میں سے، انسانوں میں سے نبیوں کو چنا، اور نبیوں میں 4 کو پسند فرمایا، زیادہ بلند مرتبے والا، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محبوب خدا سید عالم علیہ السلام، اور ان 4 میں سب سے بلند و بالا عظمت والا جس کو اللہ نے چنا وہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر غوث اعظم فرماتے ہیں اسی طرح تمام مخلوق میں اللہ نے، اب مخلوق میں دیگر نبیوں کی امتیں بھی آ گئیں، سابقہ نبیوں کی امتیں بھی آ گئیں، ان تمام میں 4 کو اللہ نے چن لیا۔ وہ کون؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، اور پھر ان 4 میں سے جس کو بلند مرتبہ کیا وہ ابو بکر ہے۔ اس لیے ہم خطبے میں یہی سنتے ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء، بشریت جس کو ملی نبیوں کے بعد سب سے افضل البشر کون ہے؟
ابو بکر صدیق. تو یہ نعرہ اہل سنت و جماعت کا ہے، اہل حق کا، کہ ابو بکر دا پہلا نمبر، صدیق اکبر سب سے افضل ہے. اور میں کوئی زبانی جمع خرچ نہیں کر رہا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے شفقت، اظہار محبت اور ایسا رویہ صحابہ کے سامنے تھا کہ یہ صحابہ بھی جانتے تھے کہ سب سے افضل و اعلیٰ ہے تو وہ ابو بکر ہیں. مستدرک کی روایت ہے یہ، امام مستدرک نقل فرماتے ہیں کہ جب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، مولا علی کی بات کر رہا ہوں میں، چونکہ سب سے زیادہ خارجی اور رافضیوں کو تکلیف ہوتی ہے صدیق کی عظمت پر، اور ایک امت افتراق کا شکار ہے اس وقت کہ خارجی سبائی تفضیلی فرقہ جو ہے، جو تین خلفاء کو چھوڑ کر حضرت علی کو سب سے بلند و بالا مانتا ہے، افضل کہتا ہے، سب سے افضل، جبکہ خلیفہ بلا فصل صدیق اکبر کی ذات ہے، وہ کہتے ہیں نہیں علی ہے. تو یہ تفضیلی فرقہ ہے جو لوگوں میں، اور عام بھولے بالے سنی جو ہے نا وہ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں. تو یاد رہے کہ محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام جس کو سب سے افضل کہے وہ افضل ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جو کہ ہمارے مولا ہیں، مولا علی ہیں، مانتے ہیں انہیں، ہم ان کی عظمت اور شان کے قائل ہیں. اور کیوں نہ ہو کہ ام المومنین سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ بابا جان، کس سے؟ صدیق اکبر سے، کہ میں اکثر دیکھتی ہوں پردے میں رہ کر کہ جب صحابہ کی مجلس قائم ہوتی ہے اور اس میں علی المرتضیٰ شیر خدا بھی جلوہ افروز ہوتے ہیں، تو اپنے والد گرامی ابو بکر صدیق سے ماں عائشہ کہتی ہیں میں کیا دیکھتی ہوں کہ آپ بار بار علی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. کیا وجہ ہے اس کی؟ کہا صدیق اکبر کہتے ہیں عائشہ بیٹی، علی کو دیکھنا بھی ثواب ہے. تو ہم تو اس کے قائل ہیں، علی کی عظمتوں کے منکر نہیں ہیں، لیکن سب کے مرتبے اور مقام ہیں، اور سب سے بلند مقام نبیوں کے بعد وہ کس کا ہے؟ ابو بکر صدیق کا. یہی ہم سب کا، اور یہ امت کا اجماع ہے. یہ کو میں اپنی جو ہے نا وہ بات نہیں کر رہا، اجماع امت ہے یہ، ابو بکر سب سے افضل ہے. یہ داتا صاحب کا نظریہ ہے، یہ خواجہ صاحب کا نظریہ ہے، یہ غوث اعظم کا نظریہ ہے. 1400 سال امت اس بات پر متفق ہے کہ ابو بکر کا پہلا نمبر، صدیق اکبر سب سے پہلے ہے، ان کا بلند مقام ہے. اچھا، اب بات آئی کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو کوفہ کی جامع مسجد میں آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا، اور اتنی شدت سے وار ہوا کہ آپ کے جبڑے کو کاٹتی ہوئی داڑھی تک آپ کو زخمی کیا گیا. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادے ہیں آپ کے، امام حسین سے بڑے ہیں، ان سے حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہتے ہیں حسن بتاؤ کہ کیا خون سے میری داڑھی آلود ہو گئی؟ کیا خون سے میری داڑھی بھر گئی ہے؟ کہا ہاں. کہا اللہ کے رسول نے یہی فرمایا تھا کہ تم پر حملہ ہوگا اور تمہاری داڑھی خون سے بھر جائے گی، اور اس چیز کا تو مجھے برسوں سے انتظار ہے. اللہ کے رسول نے کہہ دیا نا. تو لوگ
سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر کے گرد جمع ہو گئے اور لوگوں کو ایک ہی فکر لاحق ہوئی. کیا تھی وہ فکر؟ کہ امیر المومنین جلد سے جلد کسی کو خلیفہ مقرر فرما دیں. امام مستدرک نے اس کو نقل کیا، یہ کوئی عام آدمی کی بات نہیں کر رہا میں، حدیث کے بہت بڑے امام ہیں. مستدرک شریف ایک مقام و مرتبہ رکھتی ہے حدیث کی کتابوں میں. اس میں نقل ہے کہ لوگوں نے سیدنا علی المرتضیٰ سے عرض کی کہ حضور جلدی سے کسی کو خلیفہ مقرر فرمائیں. آپ نے فرمایا نہیں، ہرگز نہیں، میں کسی کو خلافت کے لیے منتخب نہیں کروں گا. پھر فرمایا ہاں، جو تم میں سب سے بہتر ہوگا، تم میں جو سب سے بہتر ہوگا، اللہ تعالی اس کی جانب تمہارے دلوں کو مائل کر دے گا. اور وہی ہوا کہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بعد خاندان رسول کے چشم چراغ، بلکہ میں اکثر کہتا ہوں کہ کائنات کے سب سے بڑے پیر خانے کے شہزادے حسن و حسین ہیں نا، اور امام حسن حسین سے افضل ہے. لوگوں نے امام حسن کو خلافت کے لیے چن لیا، آپ کی بیعت کی. لوگوں کے دل مائل ہو گئے تو فرمایا کہ میں کیوں کسی کو خلیفہ مقرر کروں، تم میں جو سب سے بہتر ہوگا اللہ اس کی جانب تمہارے دلوں کو مائل کر دے گا. پھر فرمایا جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسائل ظاہری کے بعد امام مستدرک لکھتے ہیں کہ علی المرتضیٰ یہ قول موجود ہے کہ جیسا کہ رسول خدا کے وصال کے بعد لوگوں نے ابو بکر کی جانب لوگوں کے دلوں کو کر دیا اور صدیق اکبر کو خلیفہ مقرر کیا گیا، تو صدیق اکبر کی خلافت کہ تو علی بھی قائل ہے. اب کوئی کالا چیختا رہے، پکارتا رہے، گلا پھاڑتا رہے، نہیں ابو بکر کی خلافت کو ہم نہیں مانتے. ہو گئی. جو کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ لوگ تھے، جو بہتر لوگ تھے، وہ جماعت صحابہ تھی، اور اللہ نے ان کے دلوں کو صدیق اکبر کی طرف مائل کیا، اور شواہد بتاتے تھے رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے کہ ابو بکر ہی سب سے پہلے ہیں. سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہوا نا، تو یہ قول موجود ہے کہ جب جنازہ لایا گیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے 6 مہینے کے قلیل عرصے کے بعد سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا. اور یہ بھی حضور نے فرما دیا تھا کہ مجھ سے سب سے پہلے ملنے والی تم ہو، اور اس بات پر آپ بڑی خوش تھی کہ میں حضور سے ملنے والی ہوں سب سے پہلے. وصال ہوا تو خلافت کس کی تھی؟ جو کہ تقریباً 2 سال کچھ ماہ صدیق اکبر کی خلافت ہے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا علی آپ جنازہ پڑھائیں. علی المرتضیٰ شیر خدا کہتے ہیں نہیں، جب ہم نمازوں میں آپ کو اپنا امام مانتے ہیں تو پھر جنازہ بھی آپ ہی پڑھائیں گے. اب بتائیں سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ کیوں دین سے ہٹ کر بات کرتے ہو، اپنی سیاہی اپنی زبانوں اور چہرے پر ملتے ہو، کہتے ہو نہیں ہم نہیں مانتے ابو بکر کی خلافت کو، نعوذ باللہ من ذالک. تو سیدہ کائنات کا جنازہ، یہ روایت موجود ہے، اس کا پروف موجود ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق نے پڑھایا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان خلافت، سبحان اللہ. آپ دیکھیں کہ اسلام کا سب سے پہلا خطبہ کس نے پیش کیا؟ آپ کو پتہ ہے؟ صدیق اکبر نے.
39 مسلم ہوئے جب 39، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، کیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کھل کر تبلیغ کرنی چاہیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اولاً انکار فرمایا نہیں، چونکہ لوگ اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے۔ کفار مکہ جو ہیں وہ ایمان لانے والوں پر ظلم ڈھاتے تھے، اگر وہ غلام ہوتے تھے تو ان کو بڑی تکلیفیں دیتے تھے، جیسے بلال حبشی۔ امیہ کتنا سخت تھا کہ جی خطرناک سزائیں دیتا تھا، لیکن صدیق اکبر کا یہ اصرار تھا اللہ کے رسول سے، یا رسول اللہ ہمیں کھل کے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رفقا کے ساتھ حرم مقدس میں مسجد کعبہ میں پہنچ گئے۔ جب پہنچے تو سیدنا صدیق اکبر ایک بلند مقام پر کھڑے ہوئے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے لگے۔ جب کفار مکہ نے یہ منظر دیکھا نا تو ان سے رہا نہ گیا، یک بارگی وہ آئے اور انہوں نے حملہ کر دیا۔ بعض صحابہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو فوراً ایک اس میں ڈال دیں، ڈبے میں ڈال دیں، ڈبے پورا حضور کو لے گئے فوراً، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت مارا، لاتوں سے، مکوں سے، بہت بری طرح۔ آپ کے چہرے کو حالت یہ ہو گئی ابو بکر صدیق کی کہ اب یہ نہیں بچ سکتے، اتنا چہرے پر شدید حملہ کیا، چہرے پر خون سے لہولہان کرا کہ چہرہ پہچان میں نہیں آتا تھا۔ پھر آپ کے قبیلے کے کچھ لوگ آئے اور آپ کو لے گئے، اور پھر قبیلے والوں نے کہا کہ آج اگر ابو بکر کو کچھ ہو جاتا ہے نا تو پھر ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ آپ کو گھر لے گئے، سارا دن گزر گیا، آپ کے کان پر آوازیں مارتے رہے، نہ آپ کوئی جواب دیں، بے ہوش پڑے رہے، اتنے زخمی تھے آپ۔ آپ کی والدہ ہیں ام الخیر یا ام خیر، بہت پریشان تھی، جوان بیٹا، ماں تو ماں ہوتی ہے۔ اب آپ کو کچھ ہوش آیا، تو جیسی ہوش آیا نا تو جیسی آنکھیں کھلی تو سامنے ماں کو پایا اور پوچھا، ماں بس یہ بتاؤ رسول اللہ کیسے ہیں؟ کہا بیٹا تیرا کیا حال ہوا ہے؟ اچھا لوگ ارد گرد جو جمع تھے نا کہنے لگے جن کی وجہ سے یہ حال ہوا ابھی بھی انہی کی بات کرتا ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہی جملہ پہلا منہ سے نکالا، رسول اللہ کیسے ہیں؟ ام خیر کہتی ہے والدہ بیٹا کچھ کھا لو۔ کہا نہیں، اس وقت تک ایک لقمہ بھی ابو بکر نہیں کھائے گا جب تک رسول اللہ کا حال نہیں پتہ چلتا۔ پتہ نہیں کیا حال ہے۔ کہا ماں آپ سیدھی ام جمیل کے گھر جائیں۔ ام جمیل کون ہے پتہ ہے؟ یہ فاروق اعظم کی بہن ہے، انہوں نے بھی اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھا ہوا تھا۔ حضرت ام خیر جو ہیں وہ ام جمیل کے گھر گئیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہا رسول اللہ کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا۔ کہا ابو بکر نے بھیجا ہے۔ کہا میں نہیں جانتی، پوشیدہ رکھا تھا نا، اور یہ رسول اللہ کا حکم تھا اصل میں نا۔ تو کہا اچھا بھائی تمہارے بیٹے کا یہ حال ہوا ہے تو بڑی مجھے تکلیف ہوئی، اللہ اس کو صحت دے، تم کہو تو میں ان کی عیادت کے لیے چلتی ہوں، دل پریشان ہو رہا ہے اندر سے، ایمان کو تو چھپایا ہوا ہے لیکن دل پریشان ہے۔ تو ساتھ آ گئیں۔ جب ساتھ آئیں تو سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں ام جمیل بتاؤ رسول اللہ کیسے ہیں، کیا حال ہے ان کا؟ تو انہوں نے آنکھوں کے اشارے سے کہا کہ آپ کی والدہ موجود نے، کہا ان کی فکر نہ کرو،
کہا رسول اللہ خیریت سے ہیں اور دار ارقم میں موجود. اچھا دار ارقم باب مروہ، صفا مروہ ہے نا، وہاں ایک مقام اور مکان تھا جہاں صحابہ جمع ہوتے تھے. کہا مجھے لے چلو. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، بس رسول اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی یہ ساری بہار آنکھوں میں. لے چلو. کہتے ہیں اس حالت میں ام جمیل اور ام خیر جو ہیں وہ حضور کے دربار میں لے گئے. کہتے ہیں جب رسول اللہ کے دربار میں پہنچے نا تو حضور سے لپٹ کے بہت روئے اور اللہ کے رسول بھی رونے لگے. یہ قربانیاں ہیں صدیق اکبر کی، ہمارے لیے ہے یہ، جو ہم اتنے آرام سے کھلی فضا میں اسلام کا نام لیتے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں. یہ خدا کی قسم یہ صحابہ کی قربانی ہے. یہ ان کی محنتوں اور کاوشوں کا نظریہ ہے جو اسلام کو اللہ نے عروج و بلندی عطا فرمائی. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی تو بڑی کاوش ہے. محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے بتائیں کہ آپ کی جیب پر کسی کو اختیار ہوتا ہے؟ کسی کو نہیں ہوتا. گھر والی کا اس سے بھی چھپا کے رکھتے ہیں آپ. بچوں کا اس کی بھی لمٹ ہوتی ہے. ماں باپ کا اس کی بھی لمٹ ہوتی ہے. ایسا اختیار آپ کسی کو بھی نہیں دیں گے کہ وہ جب چاہے ہاتھ ڈالے اور پیسے نکال لے. صدیق اکبر کے مال پر رسول اللہ کا ایسا اختیار تھا کہ جب چاہیں جیسے چاہیں صدیق اکبر کے مال کو استعمال کریں. کیوں؟ میں نے پڑھا یہ ایک روایت. صدیق اکبر کہتے ہیں میری 3 خواہشیں ہیں. وہ تینوں خواہشیں کیا ہیں؟ ایک تو خواہش ہے کہ میری بیٹی رسول اللہ کے نکاح میں ہو، اور یہ خواہش پوری ہوئی. سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کا نکاح جو ہے اللہ نے مقرر کیا. نمبر 2 کہ بس میں حضور کی ذات پر اپنا مال خرچ کرتا رہوں. یہ جو مسجد نبوی شریف ہے نا، یہ صدیق اکبر کے پیسوں سے خریدی گئی جگہ ہے. کتنی بڑی بات ہے. اور تیسری خواہش کیا ہے؟ بس میں اللہ کے رسول کو دیکھتا رہوں. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند مقام ہے. رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام ایک قبیلے کی صلح میں ان کی صلح کے لیے تشریف لے گئے. تو نماز کا وقت ہوا. جب نماز کا وقت ہوا تو ایک صحابی جو مؤذن تھے انہوں نے کہا، صدیق اکبر سے پوچھا کہ اذان دے دوں؟ اذان دے دو. جب اذان ہو گئی تو رسول اللہ تو قبیلے کی صلح میں تشریف لے گئے تھے. کوئی معاملات تھے، بنی مستلق ایسی کچھ قبیلت کا نام تھا. جب نماز کا وقت ہوا تو لوگ تو جانتے تھے صحابہ کہ رسول اللہ جب نہیں تشریف لائیں گے تو امامت کا اہل کون ہے؟ وہ ابو بکر کی ذات ہے. دنیا میں اپنا امام صدیق اکبر کو لوگوں نے مان لیا تھا. اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت فرما رہے ہیں اور دوران نماز جو ہے وہ اللہ کے رسول تشریف لے آئے. اب جب رسول اللہ تشریف لائے نا، نماز ہو رہی ہے، صفیں بندھی ہوئی ہیں. اقیم الصلاۃ لذکرہ کے مصداق صحابہ سے زیادہ کون ہوگا؟ قرآن میں کہتا ہے نا اللہ ہماری یاد کے لیے نماز قائم کرو. تو اس قرآن کی آیت کے حصے کا مصداق سب سے زیادہ کون ہوگا؟ صحابہ. نماز ہو رہی ہے، صفیں بندھی ہوئی ہیں، لوگ کھڑے ہوئے ہیں، رسول اللہ تشریف لائے. لوگوں نے چھٹنا شروع کر دیا، رستہ دینا شروع کر دیا. نماز اللہ کی ہو رہی ہے، رسول اللہ تشریف لے آئے ہیں، حضور آگے آ رہے ہیں
اور ہر پچھلی صف والا آگے صف والے کو ہاتھ مار کے، ایک قول ہے کہ اس طرح، لیکن قوی قول یہ ہے کہ ہاتھ کی پشت پر ہاتھ مار رہے ہیں. اور بعض صحابہ نے زور زور سے ہاتھ مارا، وہ جانتے تھے کہ ابو بکر نماز میں ادھر ادھر کہیں بھی توجہ نہیں کرتے. اور وہی ہوا، صدیق اکبر قیام میں تلاوت فرما رہے ہیں، نماز ہو رہی ہے اور رسول اللہ پہنچ گئے، صدیق اکبر کے برابر میں کھڑے ہو گئے. صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے ہٹنے لگے، رسول اللہ نے آگے کیا کہ نماز پڑھاتے رہو. وہ پھر پیچھے ہٹنے لگے، پھر رسول اللہ نے 3 مرتبہ محبوب خدا نے صدیق اکبر کو آگے کیا کہ نماز پڑھاؤ. اگر میرے بعد امامت کا کوئی اہل ہے، حضور کا عمل بتاتا ہے، تو ابو بکر تم ہی ہو، تم ہی ہو. پہلا نمبر مخلوق میں سب سے بڑا تمہارا ہی ہے. صدیق اکبر پھر بھی ہٹ گئے. نماز کے بعد رسول خدا علیہ السلام کہتے ہیں، ابو بکر جب میں نے تمہیں اجازت دی کہ نماز پڑھاؤ تو تم نے کیوں نہیں جاری رکھی؟ کہا اے اللہ کے رسول، قحافہ کے بیٹے کی یہ مجال، قحافہ کے بیٹے کی یہ مجال کہ آپ کے ہوتے ہوئے وہ نماز پڑھائے، یہ نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. حضور کے سب سے بڑے رازدان صدیق اکبر ہیں. ساری دنیا رسول کے دربار سے اٹھ کے جب چلی جاتی ہے نا تو کون رہ جاتا؟ صرف ابو بکر. اور وہ منظر کتابوں میں لکھا ہے، انداز لکھا ہے کہ سب چلے جاتے لیکن ابو بکر اس وقت بھی رسول اللہ کی بارگاہ میں ہوتے. کہتے ہیں نا کہ جب قریبی دوست ہوتا ہے نا کوئی تو وہ ساتھ نہیں چھوڑتا. اب ایک وقت ایسا بھی آتا ہے نا کہ وقت آرام ہوتا ہے تو آپ بھی چلے جاتے ہیں اٹھ کے، نہیں یار اب آرام کرنے دو. کہتے ہیں کہ وہ وقت آتا کہ صدیق اکبر کے شانے پر رسول اللہ اپنا سر رکھ دیتے اور صدیق اکبر حضور کے مبارک زلفوں میں ہاتھ پھیرتے رہتے. اور ایک وقت ایسا آتا کہ حضور کی سانسوں کا اظہار ہونے لگتا. کراٹے تو کہیں نہیں سکتے نا اسے، اظہار ہونے لگتا. تو بڑے آرام سے صدیق اکبر جو ہے وہ اپنا گھٹنا نکالتے اور پھر اب اپنے گھر چلے جاتے. اور صبح سب سے پہلے حضور کے دربار میں صدیق اکبر موجود ہوتے ہیں. بات کیا ہے، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں. تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ہے. امت میں سب سے افضل البشر بعد الانبیاء کون ہے؟ ابو بکر ہے. یہی امت کا اجماع ہے، یہی 1400 سال لوگوں کا نظریہ ہے کہ حضور کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ خلافت خلیفہ بلا فصل وہ ہیں ابو بکر. چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام. آمین بجاہ سید المرسلین وما علیہ الا البلاغ.